ہمارا اعتراض ٹیکسز سے نہیں ہے، ٹیکسیشن تو ہوگا، ریونیو جنریشن ہونا چاہیے، مگر ریگریسو ٹیکسیشن سے اعتراض ہے. اگر اب میں جس تھوڑا سا ایک گراف آپ کے سامنے پل اپ کرنا چاہوں گا، جہاں تک اس بجٹ میں ٹیکسز جو لگے ہیں، کہ جس طریقے سے کہ ٹیکسز لگے ہیں، ان کو آپ ریگریسو ٹیکسیشن کہلاتے ہیں. وہ اس لیے کہ جو غریب ترین طبقات ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ اضافہ. اگر میں آپ کو یہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے ایک یہ میں اپنا میڈیا والا سے یہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ کو یہ گراف پہنچا سکتے ہیں. ایک پالیسی ریسرچ انہوں نے کیا ہے، اینڈ انکریز انہوں نے ٹیبولیٹ کیا ہے the increased tax liabilities for different salary levels from the 2024 and the 2025 budget. اس میں یہ گراف دکھاتا ہے کہ اگر آپ کا 100,000 روپیز آپ کا انکم تھا تو آپ کا انکریز رہا ہے 100% اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں. اگر آپ کا انکم 2 ملین روپیز کا تھا تو آپ کا اضافہ ہوا ہے 4% کا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا جو پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ریونیو جنریشن ہو تاکہ ہم عوام پہ خرچ کریں، مگر طریقہ پہ ہم سمجھتے ہیں کہ فرق ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑا جو ثبوت وہ یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انورس وہ ٹیکسز کا نظام کرواتے ہیں. ہمارا جہاں تک آپ کا صوبائی ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری کا گنجائش ہے. میں آپ کا جو بلوچستان ریونیو بورڈ کا تعریف کرنا چاہوں گا کہ وہ اس میں بہتری آ رہے ہیں، اور ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہیں امید ہے کہ وہ نہ صرف وہ ٹارگٹس پہ پورا اتریں گے، کوشش ہوگا کہ ان ٹارگٹس پہ ہم زیادہ پرفارم کریں. مگر جو اوور آل معاشی صورتحال ہے اس پہ کافی تنقید ہوا جگہ جگہ بجٹ کے دوران، اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر میرا تو تجویز یہ ہوتا کہ نہ صرف آپ کے اتحادیوں کے ساتھ مگر اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ جہاں تک بجٹ کے اور معیشت کے پالیسیز ہیں ان کو ہم انگیج کریں، ان سے انپٹ لیں. بس پاکستان کے عوام ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آئے کہ کون ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو ایشوز ہے کون سیریس ہے اور کون سیریس نہیں. چودھری صاحب، آپ کا جو ابھی آپ نے بجٹ کا ذکر کیا وہ باقی بجٹ تھا، آپ کی اسٹریٹجی پیپلز پارٹی کی بہت اچھی رہی. ایک دباؤ آپ نے قائم کیا، پریشر ڈیولپ کیا ان پہ کہ وہ چیزوں کا. لیکن ایک مزہ کرکرا کر کے آپ کے قادر پٹیل صاحب ایک انہوں نے ریزولوشن، اور جس دن کٹ موشن تھے اس پہ انہوں نے کیا تمام ٹریک اینڈ پریویلیجز جو ہیں ہاؤس کے ممبران کے لیے انہوں نے. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سارا مسئلہ جو ہے بجٹ کا فل ایکسیس کچھ نہیں تھا، صرف جو ریپرزینٹیو ایم این ایز کی جو ورک اینڈ پریویلیجز ان کو بڑھانا تھا. ایک یہ بنیادی سوال بڑا ہے. دوسرا بھی آپ نے کہا جس طرح سولرائزیشن کا ہے بڑا اچھا پروسیس ہے، لیکن وہ آدھا ہے شاید. ابھی جب سولرائز گراؤنڈ واٹر کی سلسلہ کا آپ دیکھیں کہ ہر سال 2-3 فٹ جو ہے پانی نیچے جا رہا ہے. جب یہ سولر ان کو دے دیا جائے گا، 4 گھنٹے ان کو کیسکو دیتی ہے، تو یہ حال ہے. جب وہ 12 گھنٹے بجلی 10 گھنٹے جو ہے اس سے سولرائز اس سے جو ہے سسٹم سے نکالیں گے تو ڈیم کا بالکل ایبسنس ہے. کوئی ڈیم نہیں، چیک ڈیم نہیں، گراؤنڈ واٹر ریچارج کریں. تھینک یو. جہاں تک آپ بجٹ کے حوالے سے اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اسٹریٹجی کافی کمزور تھا. اس لیے یہ تو جو ہمارا بات تھا کہ پی ایس ڈی پی کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ چاروں صوبوں نے پری ایگری کرنا تھا، وہ تو پہلے ہو جاتا. تو اگر میں پریشر لگانے والا آدمی ہوتا تو میں صحیح ٹائم پہ یہ ایشو پہلے اگر اٹھاتا، شاید خاص طور پہ آپ کا بلوچستان کے لیے پی ایس ٹی پی کی صورت میں کوئی منصوبہ لے کر آتا. ہوا یہ کہ ہم ہمیشہ نیت پہ چلتے، زبان پہ چلتے، اور یہی طریقہ ہے کہ ہم سیاست کریں گے اور نون لیگ کی بھی سیاست کریں گے. ہم سے یہ بات
مس کمیونیکیشن کہہ لیں، مس کمیونیکیشن ہی ہوا کہ یہ ٹائملی جو گفتگو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا، اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایلائی ہو یا نہ ہو، آپ کو پری فیکٹو انگیج ہونا چاہیے. آپ میں یہ نہیں انسسٹ کر رہا ہوں کہ آپ 100% ہمارے جو ایشوز ہیں وہ مانیں گے یا کچھ، بٹ ضرور ایک مشاورت ہوتا ہے، اینڈ پری اگریڈ میں، کنسلٹیشن میں اور ایک بریفنگ دینے میں ایک فرق ہوتا ہے. یہ پاکستان کا پورا نظام کے لیے، جب پیپلز پارٹی حکومت میں جب 2008 اور 13 میں ہم تھے، تو ہم نہ صرف بجٹ پہ، ہر بل پہ، ہر چیز پہ، ہر کسی سے کنسنسس بنا کے پھر ہاؤس میں لے کر آتے ہیں. اب ایک عجیب سا روایت بن چکا ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں اور بعد میں پھر کنسنسس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی جو آپ نے قادر پٹیل کا کہا، پتہ نہیں یہ کس کا کوشش تھا جس کے لیے انہوں نے قادر پٹیل کا کندھا استعمال کیا، مگر اوور آل میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ کا پورا ملک میں، چاہے وہ آپ کے بیوروکریٹس کا ہو، چاہے وہ آپ کا سیاستدانوں کو، پرپس اینڈ پریویلیجز کا میں بات نہیں کر رہا ہوں، تنخواہوں کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے. نہ میں جب وزارت میں ہوں تو میں شاید اپنا تنخواہ میں نے جمع نہیں کی حکومت کی طرف سے، میں اپنے والدہ کی انہیریٹنس پہ ریلائی کرتا ہوں. مگر اگر آپ نے ایک ایسا نظام بنانا ہے جہاں ہر پاکستانی، صرف یہ کرائٹیریا نہ ہو کہ آپ امیر ہو، آپ کسی بڑا خاندان سے تعلق رکھے، تو پھر آپ سیاست بھی کر سکتے ہیں، آپ بیوروکریسی بھی اپنے کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ یہ حکومت کی تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا پبلک اداروں میں، ہمارا پرائیویٹ اداروں میں یہ کانسیپٹ جو محنت کا صلہ کا ہمیں ڈالنا چاہیے. اور جس طریقے سے ہم شاید اس پہ فوکس نہیں کرتے، پھر جو کرپشن کا مسئلہ ہے وہ جگہ جگہ بڑھتا جا رہا ہے.